رمضان اور قرآن۔ اچھا، جب یہ بات بھی سمجھا دی گئی کہ مبارک رات رمضان میں آئی تھی اور اس مبارک رات اور مہینے میں قرآن نازل ہوا تھا، اب جو بات ابتدائی سطور میں آئی کہ قرآن میں جہاں بھی روزہ رکھنے کا حکم آیا ہے وہ کسی خطا یا غفلت کا کفارہ تھا۔ اب رمضان کے روزے کس غفلت یا کس لغزش یا کس خطا کے کفارے کے طور پر فرض کیے گئے ہیں؟ یہ روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ ہم ڈر جائیں، تاکہ ہم متقی بن جائیں۔ لیکن کس بات سے ڈرنا تھا؟ قرآن کی ہر چند آیات کے بعد قرآن کے متعلق آیت موجود ہے کہ قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو، یہی راہ نجات ہے اور اس کے علاوہ کہیں جائے پناہ نہیں ہے۔ گزشتہ سطور میں ان آیات کا حوالہ دیا گیا جن میں کسی خطا یا غفلت کی پاداش میں روزوں کو کفارہ بنایا گیا۔ ان سب آیات پر غور کیا جائے تو یہی الفاظ دہرائے گئے: تتقون، واتقوا اللہ، تشکرون، لیذوق، کفارہ، توبہ، لتؤمنوا باللہ ورسولہ، تاکہ تم ایمان لو اللہ اور اس کے رسول پر۔ ہم نے رمضان میں تمام روئے زمین پر ایک عادت دیکھی ہے کہ اس مہینے میں بغیر سمجھے ہی صحیح لیکن قرآن کی تلاوت عام مہینوں کی نسبت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یہ اسی روح کی رسم رہ گئی ہے جو ہمارے جنیاتی کوڈ میں موجود ہے کہ اس مہینے میں بھولے ہوئے قرآن کو پھر سے رجوع کرنا اور افطاریوں اور سحریوں کے اہتمام کے پیچھے پڑنے کے بجائے اس مہینے میں قرآن کے سمجھنے اور سمجھانے کی بنیاد رکھنی ہے۔ باقی پورا سال اس روش کو برقرار رکھنا ہے اور اسی قرآن میں دیے گئے دین کو دنیا کے تمام دینوں پر غالب کرنے میں زندگی بسر کرنی ہے۔ جب 11 مہینے ہم قرآن کو بھولے رہتے ہیں تو جس مہینے میں یہ نازل ہوا اس میں بھوکے اور پیاسے رہنے سے مقصود ہمیں یہ یاد دلانا ہوتا ہے کہ تم نے زندگی کی بقا کے لیے بقدر ضرورت وسائل تلاش کرنے کی بجائے زندگی کی ہر سانس فکر معاش اور فکر اولاد کے لیے وقف کر دی ہے اور قرآن تم سے پیچھے رہ گیا ہے۔ اگر تمہیں قرآن یاد رہتا تو تم وقت اور توانائیوں کے ضیاع سے بچ سکتے تھے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بار بار رزقناکم اور رزقناکم کا لفظ استعمال کر کے ہر دفعہ یاد دلایا ہے کہ میں نے جو تمہیں رزق دیا ہے تاکہ اس بھول میں پڑ جاؤ کہ تمہیں رزق تمہاری عقل، کاوش یا علم سے ملا ہے۔ لیکن انسان نے ہمیشہ غلط ہی سمجھا۔ سورۃ القصص جس کی آیت نمبر 77 اور 78 یعنی 77 اور 78 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں: اور اللہ نے تمہیں جو کچھ دے رکھا ہے اس کے ذریعے آخرت والا گھر بنانے کی کوشش کرو اور دنیا میں بھی اپنے حصے کو نظر انداز نہ کرو، اور جس طرح اللہ نے تم پر احسان کیا ہے تم بھی دوسروں پر احسان کرو، اور زمین میں فساد مچانے کی کوشش نہ کرو، یقین جانو اللہ فساد مچانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ کہنے لگا: یہ سب کچھ تو مجھے خود اپنے علم کی وجہ سے ملا ہے، بھلا کیا اسے اتنا بھی علم نہیں تھا کہ اللہ نے اس سے پہلی نسلوں کو ایسے لوگوں کو ہلاک کر ڈالا تھا جو طاقت میں بھی اس سے زیادہ اور مضبوط تھے اور جن کی جمعیت بھی زیادہ تھی، اور مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھا نہیں جاتا۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 151 کا ایک حصہ ہے: وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، اور غربت کی وجہ سے اپنے بچوں کو قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیں گے اور ان کو بھی۔ پھر اللہ نے اس لاڈ اور رعایتوں بھرے طریقے کو پانے پر مسلمانوں کو شکر ادا کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ اب شکر گزاری کیسی؟ شکر گزاری تو تب ہوتی ہے جب روزے معاف کر دیے جاتے، لیکن یہاں تو ایک بھی روزہ اللہ نے معاف نہیں کیا، بلکہ اگر رہ گیا ہو تو باقی دنوں میں پورا کرنا لازم ہے۔ یہ شکر گزاری اللہ کے اس طریقے کی ہے جو اس نے یاد دلانے کے لیے رائج کیا ہے، یعنی ہم سے روزے رکھوائے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں: رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے سراپا ہدایت اور ایسی روشن نشانیوں کے حامل ہے جو صحیح راستہ دکھاتی ہے، حق اور باطل کے درمیان دو ٹوک فیصلہ کر دیتی ہیں۔
لہٰذا تم میں سے جو شخص بھی یہ مہینہ پائے وہ اس میں ضرور روزہ رکھے، اور اگر کوئی شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے۔ اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے اور تمہارے لیے مشکل پیدا نہیں کرنا چاہتا، تاکہ تم روزوں کی گنتی پوری کر لو، اور اللہ نے تمہیں جو راہ دکھائی ہے اس پر اللہ کی تکبیر کرو، اور تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اور یہ یاد دہانی کرائی کہ آئندہ قرآن کو نہیں چھوڑنا، کیونکہ یہ قرآن ہی روشن راستہ ہے اور صراط مستقیم ہے، جس کے مطابق زندگی کا ایک ایک قدم رکھنا ہے، اور اس سے انحراف کا راستہ آگ میں لے کر جائے گا۔ جس قرآن اور صراط مستقیم کے داعی اور امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ سورہ یاسین، جس کی آیات 1 سے 4 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، یعنی یاسین، حکمت بھرے قرآن کی قسم، یا گواہ ہے حکمت سے پر قرآن، یقیناً تم پیغمبروں میں سے ہو، بالکل سیدھے راستے پر ہو۔ لیکن اللہ نے انسان کو بار بار ناشکرا اور بھولنے والا کہا، اور اللہ کی بات نے ہی سچ ثابت ہونا تھا۔ پھر ہر رمضان میں یاد کراتے کراتے محشر کا دن آ پہنچے گا، اور یہ امت وہ بھاری دن دیکھے گی جس دن انسان کو قرآن بھول جانے کی روش لے ڈوبے گی، اور نوبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت تک آ پہنچے گی۔ یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ امت کی اکثریت تو قرآن چھوڑ بیٹھی تھی، اس کی شکایت تو جائز تھی، لیکن جو اقلیت پڑھتی تھی اس کے قرآن چھوڑنے کی شکایت بھی ہوگی۔ اس سوال کا جواب قرآن سختی سے دیتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن چھوڑنے کی شکایت ساری امت کی کریں گے، جس کے لیے عربی کا لفظ قومی استعمال کیا گیا ہے، جس کا واضح مطلب ہے قرآن کا حق اگر کسی بھی خطے یا کسی بھی درجے پر ادا ہو جاتا تو امت دنیا اور آخرت میں وقار کے ساتھ کھڑی ہو سکتی تھی۔ یعنی قرآن کا اگر یہ حق کسی بھی خطے یا کسی بھی درجے پر ادا ہو جاتا تو امت دنیا اور آخرت میں وقار کے ساتھ کھڑی ہو سکتی تھی، اور ان ذلت امیز پستیوں میں گرنے سے بچ سکتی تھی۔ اور اب تو مسلمان امت بھی کہاں تھی، اب تو ہم صرف شیعہ تھے، سنی تھے، بریلوی تھے، دیوبند تھے، حنفی تھے، مالکی تھے، چشتی تھے یا سہروردی تھے۔ دیوبند، شیعہ، سنی، بریلوی میں بٹ گئے، اپنے اپنے مقصدوں سے اس لیے تو ہٹ گئے، اپنی اپنی مسجدیں ہیں، اپنے اپنے پیر ہیں، ترکشوں میں زنگ کھائے سارے ٹوٹے تیر ہیں، بہت سارے خدا والے ایک جگہ کھڑے ہیں، ایک خدا والے بکھرے ہوئے پڑے ہیں۔ سورۃ الفرقان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جس دن آسمان پھٹ کر ایک بادل کو راہ دے گا اور فرشتے اس طرح اتارے جائیں گے کہ ان کا تار بندھ جائے گا، اس دن صحیح معنی میں بادشاہی خدائے رحمان کی ہوگی، اور وہ دن کافروں پر بہت ہی سخت ہوگا۔ اور جس دن ظالم انسان حسرت سے اپنے ہاتھوں کو کاٹ کھائے گا اور کہے گا کاش میں نے پیغمبر کی ہمراہی اختیار کر لی ہوتی، ہائے میری بربادی، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا، میرے پاس نصیحت آ چکی تھی مگر اس دوست نے مجھے اس سے بھٹکا دیا، اور شیطان تو ہے ہی ایسا کہ وقت پڑنے پر انسان کو بے کس چھوڑ جاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ یا رب میری قوم نے اس قرآن کو بالکل ہی چھوڑ دیا تھا۔ اور سورۃ فرقان کی آیت نمبر 30 میں اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری امت کے خلاف گواہی دیں گے اور فرمائیں گے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اور رسول کہے گا اے میرے رب، یہ جو میری قوم ہے انہوں نے قرآن سے ہجرت اختیار کر لی تھی، قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ روز قیامت کہسن حضرت یا رب قوم جو میری چھوڑیا انہاں قرآن دا دورہ خاص کلام جو تیری، نہ اس پر ایمان لے آندا نہ سنت عمل کمایا، کٹ دے میری امت وچوں بندے باہر خدایا، جے اے میری امت ہوندے سنت عمل کما دے، کٹ دے میری امت وچوں ٹولے بدعتاں دے، اج انہیں دی خاطر یا رب میں اے حکم سنا دا، نہ اے میری امت وچوں نہ میں نبی انہاں دا، روز قیامت بدبخت دا کتھاں ہو سی ٹھکانہ، جن کو آکسی نبی حقانی
میں نہیں نہ لے جاندہ۔ ناظرین، ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارے رسول ہماری شفاعت کریں گے، مگر یہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت، اپنی قوم کے خلاف گواہی کے طور پر کھڑے ہو رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے خلاف یہ گواہی دے رہے ہیں کہ میری قوم نے اس قرآن کو ہی چھوڑ دیا تھا جو میں نے انہیں پہنچایا تھا۔